کنونشنل ڈومین میں نہ امریکہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی ایران اس سے زیادہ کچھ کر پائے گا. وائس پریزیڈنٹ کا اگر آپ دیکھیں تو ان کی بھی باڈی لینگویج اور بہت سارے بیانات جو ہیں وہ جنگ کے لیے موافق نہیں ہیں. بہت ساری باتوں پہ تو اتفاق رائے ہے، اسی لیے مذاکرات آگے چل رہے ہیں. جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. میں ہوں عریج فاطمہ. اس وقت ایران امریکہ جنگ کے اندر کچھ نئی پیش رفت بھی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے آنے والے دنوں میں کس حد تک سچویشن کو چینج کرنے میں دونوں ہی ممالک کامیاب ہوں گے. ٹرمپ کو جو ایرانی تجاویز دی گئی تھیں اور سچویشن روم میں اس حوالے سے اجلاس ہوا، اس حوالے سے ابھی تک خبریں یہ ہیں کہ ٹرمپ صاحب خوش نہیں ہیں. کس حد تک چیزیں قابل قبول ہوں گی امریکہ کے لیے، اور ایز اے ہم دیکھیں کہ سیم یہی سچویشن اگر ایران کے لیے ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی کتنی مشکلات ہیں یا کتنی چیزیں قابل قبول ہیں. سیکنڈلی، ایران کے لیے پاکستان نے اپنے 6 زمینی راستے کھولے ہیں جس سے ایران تجارت بھی کر سکے گا اور دیگر عوامل میں بھی اس کے لیے بڑے وہ تمام راستے جو ہیں مددگار ثابت ہوں گے، اور پاکستان کے لیے بھی آبویسلی اس میں ایک ونڈو ہے اپرچونٹیز کی. ان تمام تر معاملات کو ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اسٹوڈیوز میں نے زحمت دی ہے، ہمارے لیے انتہائی قابل محترم ہیں، ڈیفنس اینڈ سیکورٹی اینالسٹ ہیں، ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب. بہت شکریہ اعجاز صاحب جوائن کرنے کا. اچھا، یہ سچویشن محسوس یوں ہوتا ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان تھی، ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب کل اجلاس ہوا سچویشن روم میں، ٹرمپ صاحب نے تمام اپنی کابینہ کو بھی مدعو کیا. ایران کی طرف سے جو پوائنٹس تھے اس پر کنسنسس بھی ڈیولپ ہوا، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ٹرمپ اتنے خوش نہیں ہیں ان تجاویز سے. واٹس نیکسٹ اعجاز صاحب؟ کیا کوئی نئی تجاویز آئیں گی؟ کیا کوئی نیا فریم ورک آئے گا؟ جتنا کمپلیکیٹڈ یہ پرابلم ہے اتنا ہی چیلنجنگ اس کا سلوشن بھی ہے. یہ 2 سٹریمز میں چیزیں چل رہی ہیں. ایک پبلک کنزمپشن کے لیے میڈیا کے اندر چیزیں دونوں طرف سے چل رہی ہیں، اور ایک بیہائنڈ دی کیمراز یا بیہائنڈ دی سین ایکچوئل پروگریس ہو رہی ہے ان ڈائلاگ کی جس کے بیسس پہ، یا ان پرپوزل کی جن کی بیسس پہ فیوچر میں ڈائلاگ ہونا ہے. اور جو چیز گیون ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملک اس بات پہ ان کا کنسنسس ہے کہ ہم نے یہ جو سیز فائر ہے اس کو اسٹیبل کرنا ہے، اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے اور ایک پرامن معاہدہ کرنا ہے اور اس جنگ سے نکلنا ہے. کیونکہ کائنیٹک ایپلیکیشن سے دونوں اطراف نے اپنی اپنی کوششیں کر لی ہیں، اور اب وہ اس سے آگے کم از کم کنونشنل ڈومین میں نہ امریکہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی ایران اس سے زیادہ کچھ کر پائے گا. اچھا اعجاز صاحب، آپ نے کہا کہ پرامن معاہدہ اس وقت دونوں ہی ممالک چاہتے ہیں، لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اور اب بھی اس تمام تر سچویشن کا جو سب سے بڑا اسپوائلر ہے وہ اسرائیل ہے. تو کیا اسرائیل پھر کوئی کوشش کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو اس تمام تر معاملے میں گھسیٹنے کی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی امریکہ کے اندر سے ایک آواز بہت زور سے گونجی اور وہ یہ تھی کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اس میں ہمیں دھکیلا گیا ہے. جی بالکل. دیکھیں، اس جنگ کا جو کنسٹرکٹ ہے اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہی پلان بہت سارے امریکن پریزیڈنٹس کو جو ہے اسرائیل کی طرف سے یہ پیش ہوتا رہا، لیکن وہ شاید زیادہ سمجھدار تھے. انہوں نے اسرائیل کو ناراض کیے بغیر یہ آفر ڈکلائن کر دی. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ چونکہ ایک ٹریڈیشنل وائس اس سے چینل سے نہیں آئے کہ جہاں پہ کوئی انہوں نے کسی اسٹیٹ میں گورنرشپ کی ہو یا وائس پریزیڈنٹشپ کی ہو، وہ تو ڈائریکٹ ایک بزنس ورلڈ سے اٹھ کے وائٹ ہاؤس میں آ گئے، اور وہ وائٹ ہاؤس کے تھرو اپنے انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس کو بھی اور ایکسٹرنل انٹرنیشنل پالیٹکس کو بھی وہ اسی طرح ہی امپلسو چلا رہے. تو ان کو یہ منصوبہ پسند آ گیا، لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ یہ شاید ایک ویکینڈ وار یا ایک لانگ ویکینڈ کا آپریشن ہوگا، اس کے بعد بیک ٹو نارمل ہو جائے گا. لیکن ایسا ہوا نہیں. تو اب جب کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہے تو وہ اپنی آپشنز ایکسرسائز کر رہے ہیں. اچھا ایگزیکٹلی اعجاز صاحب، جو ٹرمپ چاہتے تھے یا جو امریکہ چاہتا تھا وہ ہوا نہیں، اس کے اپوزٹ ہو گیا بہت سب کچھ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت جلدی بھی ہے اس جنگ سے نکلنے کی. یہ تیزی ان کو کسی نتیجے تک پہنچا سکے گی؟ کیونکہ ایران تو ہم باضابطہ طور کے اوپر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایران کو کوئی جلدی نہیں ہے.
جی یہ بالکل آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی ٹائم لائنز ہیں. امریکن پریزیڈنٹ نے چائنا جانا ہے, چائنا جانے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیفینیٹ کوئی ایٹ لیسٹ ایکشن پلان بن جائے, عمل درآمد تو بات کی بات ہے. پھر نومبر میں ان کے الیکشن ہیں, اس سے پہلے وہ اس جنگ اور اس کے اثرات سے مکمل طور پہ یا میکسیمم آپ کہہ لیجئے نکلنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر یہی چیز چلتی رہی تو جو اینالسٹ ہیں, امریکن اینالسٹ یا انٹرنیشنل اینالسٹ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اپنی میجورٹی کھو بیٹھیں گے ہاؤس میں, اور میجورٹی کھونے کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ اسٹریٹ اوے. تو وہ اس وجہ سے ان کو جلدی ہے, جبکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ وقت ان کی پاس ہے, وہ جتنا اس چیز کو تحمل سے کریں گے اتنا زیادہ بینیفٹ لے سکیں گے. ٹھیک. اچھا, مڈ ٹرم الیکشنز کی آپ نے بات کی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز میں 5 مہینے ہی رہ گئے ہیں. اس دوران بہت ساری اور چیزیں بھی چینج ہوں گی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ مڈ ٹرم الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا چیلنجنگ ہوگا اور کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا اس جنگ میں کودنے کے بعد؟ امریکہ نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں. امریکہ نے زیادہ تر جنگیں لڑی ہیں اور پھر ہاری بھی ہیں, لیکن اتنی زیادہ پبلک ریزسٹنس نہیں ہوئی کبھی بھی. ویتنام کی جنگ میں بھی سپلٹ اوپینین تھا پبلک پولز میں, لیکن بہت سارے لوگ جو تھے وہ یا نیوٹرل تھے یا اس وقت کی حکومت کو سپورٹ بھی کرتے تھے. لیکن اب تو یہ حالت ہوگی کہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ان کا پاپولیرٹی گراف جو ہے وہ سرویز کے مطابق ایک سبسٹینشیل پرسنٹیج میں وہ نیچے جا رہا ہے. تو یہ کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ اس افورڈ نہیں کر سکتا. پھر ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں ان کے خلاف ہیں. دوسری پارٹی نے تو ظاہر ہے ان کو وہ تنقید کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ان کی اپنی پارٹی کے بھی سینئر ایلیمنٹ اور ایون ان کے اپنے وائس پریزیڈنٹ کا اگر آپ دیکھیں تو ان کی بھی باڈی لینگویج اور بہت سارے بیانات جو ہیں وہ جنگ کے لیے موافق نہیں ہیں. کیونکہ وہ امریکن وائس پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک پوٹینشیل پریزیڈنٹ ہوتا ہے. Exactly. تو وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ اور ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل ساکھ ہے ان کی, وہ اس کو متاثر نہیں کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سپورٹ کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا اعجاز صاحب, یہ جو ہم نے دیکھا کہ ایک ویکینڈ پر حملہ ہوا جو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی کابینہ تھی, اس حوالے سے بہت سارے تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو صدارتی انتخابات کی کیمپین تھی اس میں جب ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہوا تھا تو اس کا فائدہ ان کو یہ ہوا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے. تو اس مرتبہ بھی اس حملے کو وہ اپنے پازیٹیو کسی نہ کسی یوز کے لیے استعمال کر لیں گے, اور ریپبلکن پارٹی کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی گردش کر رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ واقعتاً ڈونلڈ ٹرمپ کو فائدہ دے گا یا یہ واقعتاً کوئی سیکیورٹی کا لیپس ہی تھا؟ اس کو اگر آپ تھوڑا تفصیل سے دیکھیں تو یہ جو ایونٹ تھا یہ وہاں پہ ہر سال ہوتا ہے. پچھلے ٹینیور میں 4 دفعہ یہ ایونٹ ہوا ہوگا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو لاسٹ ٹینیور تھا انہوں نے ایک بار بھی یہاں شرکت نہیں کی, حالانکہ اس وقت ان کی شاید اتنی زیادہ گرلنگ نہیں ہوتی تھی. اب جب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ میڈیا ان کو کس طرح ایون وائٹ ہاؤس میں پریس بریفرز میں کس طرح کے سوالات کرتا ہے, تو یہ فورم تو بہت زیادہ اوپن اور بڑا جو ہے نا ان کنٹرولڈ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ آئے کیوں, پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کی وہ جو فول پروف پریزیڈنشیل سیکیورٹی ہے وہ کیا کر رہی تھی کہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ ہر طرح کا ویپن لے کے اندر چلا گیا. تو بہت سارے تجزیہ کار جو ہیں ان کے خیال میں یہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن ہی ہے جس کو شاید وہ اپنی ایڈوانٹیج پہ استعمال کریں گے, لیکن بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ لوگ بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں, اور جب کسی چیز کوئی ایک چیز کنٹروورشل بن جائے تو پھر اس سے پولیٹیکل مائلیج لینا یا ہمدردیاں گین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پوائنٹ پر واپس آؤں گی. اعجاز صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا, یہ جو ایران کے لیے پاکستان نے زمینی راستے کھولے ہیں جس کے ذریعے وہ تجارت بھی کرے گا اور یقینی طور کے اوپر باقی بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہوں گی, اور اسی طرح پاکستان کے لیے بھی ایک ونڈو اس سے اوپن ہوگی, کیا اہم پیش رفت آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس حوالے سے؟ یہ بڑی اچھی خوش آئند بات ہے. اس میں جہاں پہ ایران کو تھوڑی سی ایک اکنامک اپرچونیٹیز کی ونڈو مل جائے گی, اس کے ساتھ پاکستان پہ ان کا ٹرسٹ بہتر ہوگا, کیونکہ پاکستان
اس پورے جو مذاکرات کا پروسیس ہے اس کو ٹرسٹ کی بنیاد پہ ہینڈل کر رہا ہے. اور اب جو کرنٹ فیز چل رہا ہے اس میں ڈائریکٹ بات ہو نہیں رہی, تو جو ایرانین پرسپیکٹیو یا پرپوزلز ہیں وہ پاکستان کے تھرو جاتی ہیں اور اس کا جواب بھی پاکستان کے تھرو آتا ہے. تو یہ اس اعتبار سے تو یہ ایک سیمنٹنگ ایفیکٹ ہوگا اس کا. اور پاکستان کے لیے بھی اس میں یقیناً جب پاکستان کے تھرو کوئی بھی چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن ہوگی تو اس کو پاکستان کو بھی ایک ڈویڈنڈ ملے گا. اور یہ آنے والے وقتوں میں جب اللہ کرے کہ مذاکرات کامیاب ہوں تو جب پابندیاں اٹھ جائیں گی ایران سے تو پاکستان اور ایران کی تو پھر بہت زیادہ بائی لیٹرل اکنامک انٹرسٹ ہے. ٹھیک, اور یہ مذاکرات کو آپ کب تک کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں جی بہت ساری باتوں پہ تو اتفاق رائے ہے, اسی لیے مذاکرات آگے چل رہے ہیں. اگر آپ شروع سے دیکھیں تو امریکن 15 اور ایران کی 10 تجاویز وہ تو ایک دوسرے سے متصادم تھی, لیکن اب اگر وہ ایک راؤنڈ آپس میں بیٹھ کے کر چکے ہیں اور جس طرح کی وائبز ہیں اس کے مطابق صرف 2 چیزوں کے اوپر ایشو ہے. ایک وہ چیز جو جنگ کی وجہ نہیں تھی, ابنائے ہرمز کا کنٹرول جنگ کی وجہ نہیں تھی, یہ تو بعد میں جنگ کے سینٹر سٹیج پہ آیا اور ایک سینٹر آف گریوٹی بن گیا جس کو اب ایران اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. اور دوسرا نیوکلیر ایشو ہے. نیوکلیر ایشو پہ بھی ایران اس سے پہلے بارہا یہ اندیا دے چکا ہے کہ وہ 2015 میں پھر بعد میں بھی کہ وہ اس پہ بات چیت کے لیے تیار ہے. تو اب اصل میں جو چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سائڈز یہ کوشش کر رہی ہیں کہ جو چیز امریکہ جنگ میں نہیں جیت سکا وہ مذاکرات کے ذریعے کنسیشنز لے لے, اور ایران یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ جنگ میں جیت کے قربانیاں دے کے مذاکرات کی میز تک پہنچے ہیں وہ کہیں لوز نہ کر دیں. اور اجازت اس پہ کیا ایران کا یہ موقف بھی ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد پھر ہمارے اوپر حملہ نہ ہو, جس کے پاس طاقت ہو وہ پھر اپنی طاقت کے زور کے اوپر ہمیں حملہ آور نہ ہو جائے, تو کیا امریکہ اس بات پر مان جائے گا؟ دیکھیں امریکہ مان تو جائے گا, ماننا یا اس کو لکھنا اتنا اہم نہیں ہے, اگرچہ وہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہو جائے گی, بڑا میجر ہسٹورک بریک تھرو ہوگا. اصل چیز جو ہمیں سب اینالسٹ کو سوچنی چاہیے اور جو ہمیں ہانٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ شروع اسرائیل نے کی تھی. جنگ کے اوپر اب اگر اسرائیل کے بہاف پہ جو ہے سمجھوتا امریکہ کر رہا ہے تو امریکہ کے پاس کتنا لیوریج ہے اسرائیل سے اس چیز کی جو ہے اس کو منوانے کا اور اس کی جو ہے فردر اس کی مینٹیننس کا کہ اس کی پاسداری کیسے ہوگی. تو یہ جو امریکہ اور زائنسٹ کا آپس میں ریلیشن شپ ہے یہ بڑا 2 وے ہے. کبھی دنیا یہ کہتی ہے کہ اسرائیل امریکہ کی ایک ریاست ہے, کبھی دنیا یہ کہتی ہے کہ وائٹ ہاؤس تل ابیب کی ایک ایکسٹینشن ہے. تو یہ جو 2 ایکسٹریمز ہیں نا اس کے درمیان بیلنس جو ہے بڑا فریجائل ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کہ یہ کبھی بھی مستقل نہیں ہوگا, لیکن جو چیز ہمیں بیسٹ پاسبل آپشن کے طور پہ سوچنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ عرصہ لمبا ہو جائے, یہ اتنا ہو جائے کہ ایران کو جو ہے ایک بریدر مل جائے, ایران اکنامکلی اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کر لے اور پھر اتنا تیار یا اتنا پوٹنٹ ہو کہ اسرائیل دوبارہ حملہ کرنے سے پہلے اس کو سوچنا پڑے. وہ اس کو ایک ویکینڈ وار سمجھ کے ایک روٹین جنگ اس طرح نہ سمجھے جیسے وہ حزب اللہ پہ یا لیبنان پہ چڑھ دوڑتا ہے یا جس طرح وہ غزہ میں کر رہا ہے. اور اس جنگ کی آڑ میں امریکہ نے ناظرین بہت سارے اپنے اوپر الزامات بھی لیے, اب وہ درست ہیں یا غلط ہیں یہ آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرے گا. گو کہ ایک سوال اس وقت بہت زیادہ جو امریکہ کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ لیسن لرنڈ ہوگا امریکہ کے لیے, اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ اس طرح کے اپنے حملوں کو روکے گا اپنی طاقت کے زور کے اوپر, یا سپر پاور ہونے کے ناطے وہ کسی بھی ملک پر وہ ڈنڈا نہیں چلائے گا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 6, 7, 8 ماہ کے بعد حملے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کچھ نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.